آج اس طریقے کا ماحول ہمارے ملک کا بنایا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے آج ہم سے مسجدیں چھین لی گئی، وہاں پر جبرن قبضہ کر لیا گیا۔ آج کے دن ہندوستان کا قانون نافذ ہوا تھا، اس بات کی اجازت دی تھی۔ آج کے دن یہ اعلان کیا گیا تھا کوئی کسی کی مسجد کو نہیں توڑے گا، کوئی کسی کی مندر کو نہیں توڑے گا، کوئی کسی کے مذہب میں ٹانگ نہیں آڑائے گا۔ آج کے دن یہی قانون کا عمل میں آیا تھا، اسی قانون کے بارے میں آج کے دن کسی کی خوشیاں منانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ذرا غور کریں، آج ہندوستان میں اس قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے، قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی 22 جنوری کے دن جو مندر کا ادگھاٹن ہوا، مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے کئی جگہ پر مسجد کے سامنے نعرے لگوائے گئے، مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا، لیکن مسلمانوں کو سلام ہے کہ انہوں نے اس کے بہکاوے میں نہیں آیا۔ ان کو معلوم ہے اگر کہیں پر کوئی فساد پھیلے گا تو مسلمانوں کے گھٹ ٹوٹیں گے، ہمارے تو بچ جائیں گے، کیونکہ سانپ ان کی ہے، لاٹھی ان کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے مرضی ان کی ہے۔ بابری مسجد جو سینکڑوں سال تک وہاں پر نماز قائم ہوئی، کورٹ نے مانا کہ بابری مسجد کو کے اندر مورتی رکھنا غلط ہے، اس بات کو مانا۔ کورٹ نے یہ بھی مانا کہ بابری مسجد کو توڑنا غلط ہے، کورٹ نے یہ بھی مانا کہ وہاں پر مندر توڑ کر نہیں بنایا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جج ان کی، حکومت ان کی، پولیس ان کی، مزاج ان کے، قانون ان کا اپنی من مرضی کے مطابق قانون چلایا۔ جس سنویدھان کا لاگو آج کے دن 26 جنوری کو ہوا تھا، اس سنویدھان کی دھجیاں اڑا دیا گیا۔ اس لیے ہمیں افسوس ہے آج کے دن ہم کس بات کی خوشیاں کس طریقے سے منائیں۔ خوشیاں منانے کا دل کرتا ہے، لیکن دل نڈھال ہو جاتا ہے کہ ہمیں جو آزادی ڈاکٹر بھیم راؤ صاحب امبیڈکر نے دی تھی، اس آزادی کو ہمیں آج محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، وہ آزادی ہمیں نہیں مل پا رہی ہے، اس آزادی کا منہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ آج ہمیں کمزور سمجھا جا رہا ہے، آج ہمیں ہر طریقے سے طعنے دیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں غدار کہا جاتا ہے، ہمیں دیش کا دشمن کہا جاتا ہے، ہمیں ہر طریقے کے طعنے دیا جاتا ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب وقت پڑا تھا گلشن پہ ہم نے ہی لہو کا دان دیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پہ ہم نے ہی لہو کا دان دیا، ہمارے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی بنائی لوگوں نے۔ کسی نے کہا کہ جب آزادی کی لڑائی کے لیے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ انگریزوں کی ڈر سے ان کے تلوے چاٹتے تھے، وہ دیش کے ساتھ اس وقت غداری کیا کرتے تھے، لیکن آج ان میں سے بہت سارے بڑے بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ دیش ہم سے چھینا تھا، ہم کو تکلیف تھی، ہم سے زیادہ کس کو تکلیف ہو سکتا ہے کہ جس سے خود چھینے، کسی کا گھر چھین لے۔ ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم حصے دار ہیں، ہم نے اس گھر کو سجایا ہے، لال قلعہ ہم نے دیا، جہاں سے آج جھنڈا پھیلا کر ملک کے وزیر اعظم بھاشن دیتے وہ ہماری ہے۔ ہمارے ملک کی پہچان تاج محل ہماری ہے، ہمارے ملک کی بے شبہ قیمت قطب مینار ہمارا ہے، دلی کی جامع مسجد ہماری ہے، پرانا قلعہ ہماری ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے ہندوستان کے اندر ہمارے پوروجوں نے سجایا تھا، سونے کی چڑیا بنائی تھی، اس سونے کی چڑیا بنی بنائے چیزوں کو آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کیا ہے، ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کیا۔ اس لیے مسلمانوں اپنی تاریخ کو یاد رکھو، جو قوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھ سکتی ہے
जो कौम अपनी तारीख याद नहीं रख सकती है,